मुफ्ती नंबर वन चैनल से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत अहम सवाल, अगर इस्लाम ना होता, इफ देयर बी नो इस्लाम, क्या होता? ये एक अहम सवाल है और ये ऐसा सवाल है जिस पर नाराज होने की जरूरत नहीं। ये हम में से हर शख्स को अपने आप से भी पूछना चाहिए, और जो चीज़ें हम बिलीव करते हैं और जिन चीज़ों की हम प्रीचिंग करते हैं, जो दूसरों को बताते हैं, उसके बारे में भी ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि अगर जैसे मैं ना होता तो क्या होता। मेरा ख्याल है मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि ना होता मैं, ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये मेरा ख्याल है मिर्ज़ा गालिब का शेर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। एक स्टेज आती है ज़िंदगी में जब आप पूछते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन बाज़ लोगों की होती है कि अगर मैं इस औरत से ना मिला होता, अगर ये मेरी बीवी ना बनी होती तो क्या होता। दैट्स ऑल्सो वैलिड क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत से लोग ये पूछते हैं। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं रिश्तों में, और वो कई बार गुस्से में कह देते हैं कि अगर तुमसे मेरी शादी ना हुई होती तो मैं बहुत खुश होता, अगर तुमसे शादी हुई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा लोग बोलते हैं। आपने सुना होगा शायद, हो सकता है खुदा ना करे लेकिन आपने कहा हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आपने नहीं कहा तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अगर तुम मुझे ना मिली होती या तुमसे मेरी शादी ना हुई होती तो मैं जिंदगी मेरी बहुत अच्छी, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तो यही चीज मैं समझता हूं कि दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन, और यही बात आप मसीहियत से भी कह सकते हैं। अगर मसीहियत ना होती तो क्या होता, है ना। अगर मजहब ही ना होता तो क्या होता, अगर हिंदुइज्म ना होता तो क्या होता, अगर यहूदियत ना होती तो क्या होता, ठीक है, अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या होता। देखिए ना, तो ये एक वैलिड सवाल है, इसमें बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी सवाल है। तो आज हम देखेंगे कि अगर इस्लाम ना होता तो क्या होता। ये ज़्यादा तफसीली प्रोग्राम नहीं है। ये एक्चुअली इसका जवाब से ज़्यादा अ, अ, जवाब से ज़्यादा दिस क्वेश्चन लीव्स यू विद अ क्वेश्चन। ये जो सवाल है ये इसलिए है कि आप सोचें इसके बारे में। ये ना देखें कि मैं क्या कहूँगा, आप खुद सोचें कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप खुद सोचिए कि अगर इस्लाम ना होता या अगर मैं मुसलमान ना होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होता। जैसा मिर्जा ने कहा, मिर्जा गालिब ने कहा, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। सोचिए, बहुत अहम सवाल है, लेकिन इसका जवाब जरूरी। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं मेरी समझ के मुताबिक। अगर आप समझते हैं कि मैं गलत हूं देन प्लीज शेयर योर थॉट्स, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं सही हूं तो फिर उनको मानने की कोशिश कीजिए। बाज़ का बहुत सी बातें हैं जो आप बचपन से सीखी होती हैं, उनको ना मानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम से कम सोचिए ज़रूर इसके बारे में कि अगर इस्लाम ना होता, अगर आप मुसलमान हैं तो अगर आप मुसलमान ना होते तो क्या होता। आई पर्सनली बिलीव, माई हार्ट इज फॉर आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। I personally want all Muslims to leave Islam and become Christian. ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, लेकिन आप इसको मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हो सकता है कि आपके दिल की भी ये ख्वाहिश हो कि सब लोग जो है वो दूसरे मज़ाहिब छोड़कर मुसलमान हो जाए, है ना। तो इसलिए आप मुझे ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अ, अगर मैं ये ऐसा सोचता हूँ तो जब तबलीगी जमात वाले तबलीग करने जाते हैं, अमेरिका में आते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वो भी यही कर रहे होते हैं कि सब लोग दूसरे मज़ाहिब को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें, ठीक है ना। तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं, बट पर्सनली आई वांट ऑल मुस्लिम्स टू लीव इस्लाम एंड बिकम क्रिश्चियन। और उसकी वजह मैंने पिछले प्रोग्रामों में कई बार बताई है। एक बार फिर आपका शुक्रिया मुफ्ती नंबर वन चैनल को सुनने के लिए। इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। देखिए, अगर आप तारीख में जाएं और मैं सवाल पूछूंगा आपसे, कुछ सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन मोस्टली दे आर क्वेश्चंस, ताकि जो आपको सोचने पर मजबूर करे। आप
اگر اسلام کے شروع میں جائیں، آغاز میں جائیں، وہاں سے دیکھیں کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وٹ وڈ ہیو ہیپنڈ۔ بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس نے وحدانیت کا درس دیا ہے، بٹ وحدانیت اسلام سے پہلے موجود تھی دنیا میں۔ وحدانیت جو ہے وہ اسلام نے کوئی نئی چیز نہیں بتائی۔ آج کل نئی ریسرچ آ رہی ہے، آپ دیکھیے ایک اسکالر بھی، اس کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، آج کل بہت سے اسکالرز ہیں جو نئی ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ان ڈیپتھ اسلام کو اور اسلامی تاریخ کو جو ہے وہ پر ریسرچ کر رہے ہیں سعودی عرب میں جا جا کر، اور وہ جو اس میں آج پتہ لگ رہا ہے وہ ان صدیوں پرانے جو کھدائی کے بعد جو چیزیں ان کو مل رہی ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام سے پہلے اس سعودی عرب اور یہ پورے اس علاقے میں جو توحید کا کانسیپٹ آنا شروع ہو چکا تھا۔ کہاں سے؟ مسیحیوں سے اور یہودیوں سے۔ مدینہ میں یہودی موجود تھے اور یہودی کٹر توحیدی ہیں، رائٹ؟ کرسچنوں کے اوپر آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ جی تین خدا، لیکن یہودیوں پر الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ توحید جو ہے ان کے ایمان کا مطلب توحید ان اٹس اسٹرکٹسٹ فارم، اسلام سے بھی زیادہ اسٹرکٹ فارم میں ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ توحید نے، اسلام نے توحید کا درس دیا ہے، تو دیٹ از ناٹ ٹرو، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے جو مذہبی ریچولز ہیں، جی جو ہے اسلام جو ہے وہ ایک تنظیم، ایک آپ کو منظم کرتا ہے، وہ ایک آرڈر کریٹ کرتا ہے، نمازوں کا کانسیپٹ، بٹ نمازیں پہلے بھی ہوتی تھی، نمازیں یہودی پہلے بھی پڑھا کرتے تھے، فرق طریقے سے پڑھتے لیکن پڑھتے تھے۔ اچھا، روزوں کا تصور بھی آلریڈی موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کیا بولے، واٹ ایلس، سیلیبریشن، عید، یہ پہلے سے، قربانی کا تصور پہلے سے موجود تھا۔ سو ہاؤ اسلام نے کیا دیا ہے نیا، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ واٹ وڈ ہیو ہیپن، چیزیں تو موجود تھیں جو اسلام نے ہمیں، جو آپ پتہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے یہ بتایا، وہ چیزیں تو آلریڈی موجود تھیں۔ تو پھر وٹ از، اسلام نے ہمیں نیا کیا دیا؟ اگر اسلام نہ آتا تو کیا توحید نہ ہوتی؟ اسلام نہ ہوتا تو روزے ہوتے؟ اسلام نہ ہوتا تو نمازیں ہوتی؟ اسلام نہ ہوتا تو عیدیں، سیلیبریشن کے دن نہ ہوتے؟ اسلام نہ ہوتا تو، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک اور چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں یا آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اسلام اگر نہ ہوتا تو ایک اور چیز ہے وہ نہ ہوتی۔ لیٹ می ٹیل یو، اگر اسلام نہ ہوتا، آر یو ریڈی؟ اگر اسلام نہ ہوتا تو حضرت علی کے بیٹے شاید پوری عمر زندہ رہتے، ان کو قتل نہ کیا جاتا کربلا میں۔ یقین کیجیے، سوچیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر اسلام نہ ہوتا تو کربلا کا واقعہ نہ پیش آتا، علی کے بیٹے زندہ ہوتے۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، حضرت عمر بھی قتل نہ ہوتے، he would have not been killed. حضرت عثمان، I believe he was also killed, murdered، وہ بھی قتل نہ ہوتے۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اگر اسلام نہ ہوتا تو وہ ملک جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے آج، جہاں مسلمان ہیں، جہاں سے وہ نکل کر مسیحی ملکوں اور غیر اسلامی ملکوں میں آنا پسند کرتے ہیں، وہ مائگریشن بھی نہ ہوتی۔ کیونکہ ایسا ہی لگتا ہے نا، دیکھیے نا، جہاں نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر مسلمان جاتے ہیں، تو اگر جو مسلم کنٹریز ہیں وہ اگر نان مسلم ہوتے تو وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ ہی ہیں، شاید آپ ہی ہوتے، آپ ہی کے آباء و اجداد ہوتے، ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایران میں، غور سے سنیے گا میری بات، ایران میں آج آدھے سے زیادہ ایرانی وہ اسلام سے متنفر نہ ہوتے، بیکاز دیر واز نتھنگ۔ آج اسلام کی وجہ سے ایران دنیا کا سب سے بڑا اپاسٹیٹ جو مذہب کو ترک کرنے والے لوگ ہیں وہ بنا ہے۔ سمجھ آئی میری بات آپ؟ اٹس بیکاز آف اسلام۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو جی انہوں نے وہ جو اس طرح کی غلط اسلام کو، ڈزنٹ میٹر، ہر کوئی یہی کہتا ہے جی اس کا اسلام غلط ہے، ہمارا اسلام ٹھیک ہے، لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارا اسلام ٹھیک ہے۔
تو ایران میں جو اسلامی نظام 40-50 سال سے چل رہا ہے، اس کی وجہ سے میجورٹی آف ایرانی have moved away from Islam because they realized، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں، there's something wrong about it۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو افغانستان میں تقریباً 1200-1300 سال سے مسلمان ہیں لوگ، ہے نا؟ آج بھی افغانستان میں لڑکیوں کو بیچا جا رہا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، why؟ کیوں انہوں نے ترقی نہیں کی؟ کیوں انہوں نے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا؟ why؟ کیوں وہاں پر ہاسپٹلز نہیں ہیں؟ why there are no schools؟ کیوں بچیوں کو بیچا؟ کیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، میں خبر پڑھ رہا تھا، میرے خیال ہے 8-9 سال کی بچی کو انہوں نے بیچ دیا ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ، افغانستان کی آج کے دور میں۔ there was a period in افغانستان جب مذہب جو ہے اسلام was not at the front۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیریڈ افغانستان was very good۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو فلسطینی نہ مرتے ہیں، کیونکہ فلسطینیوں کے اکثر کہتے ہیں جی یہودی مارتے، میں لیٹ می ٹیل یو، فلسطینیوں کے مرنے کی، خدا معاف کرے سب پر رحم کرے، مین وجہ یہودیوں کی دشمنی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطینی جو یہودی جو ہے وہ مار رہے ہیں فلسطینیوں کو، اگر مارنا انہوں نے ہوتا تو اب تک ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ سب کو مار چکے ہوتے ہیں۔ یہ فلسطین حماس کی اپنے پالیسیز ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کے لیے کوئی بہتری کا کام کرنے کی بجائے they have a beautiful place، ایک جگہ سمندر کے پاس، اس کو آپ دنیا کی خوبصورت ترین جگہ بنا سکتے، دبئی کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر سکتے تھے، لیکن no they don't want to do that، کیونکہ ان کے دلوں میں نفرت ہے یہودیوں کے خلاف، جو کس نے سکھائی ہے؟ جو اسلام نے سکھائی ہے۔ to be honest that is true، کیونکہ اسلام سے پہلے مدینے میں یہودی اور عربی بڑے آرام کے ساتھ اکٹھے رہ رہے تھے۔ مکے میں عربی تھے، مدینے میں یہودی تھے، they were living in peace، کوئی ان کے آپس میں مسئلہ نہیں تھا۔ اسلام آیا تو اب عربوں میں اور یہودیوں میں دشمنی اس سے پہلے نہیں تھی، اور مدینے میں ہزاروں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ you know that it's true۔ اس کے لیے آپ مختلف بہانے بنا سکتے ہیں کہ جی یہودیوں کا قصور تھا، انہوں نے یہ کیا تھا۔ کوئی اتنا قصور نہیں ہوتا کہ ایک یا دو بندے کے قصور کی خاطر آپ پوری قوم کو قتل کرتے ہیں۔ اور جب لوگ فلسطین میں جو لوگ مر رہے ہیں مسلمان، ان کی بات کرتے ہیں، اور جو مدینے میں جو قتل عام ہوا تھا اس کی بات نہیں کرتے، تو وہ ایک ہپوکریسی ہے، وہ ایک ریاکاری ہے، اس لیے اس بات میں وزن نہیں رہتا۔ ہاں، اب دونوں طرح کی بات کریں تو پھر ٹھیک ہے، کہیں کہ وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے، تو پھر دوسرے آپ کی بات سنیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ چاروں طرف نگاہ دوڑائیں، میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں، ٹیل می ون گڈ تھنگ جو دنیا میں نہیں تھی اور جو اسلام لے کر آیا، ٹیل می، حوروں کے علاوہ، حوروں کو نکال دیجیے۔ اور سے سنیے گا میری بات، آج فادرز ڈے ہے، بہت سے لوگ فادرز ڈے منا رہے ہیں۔ وڈ یو پریفر جنت جہاں پر حورے ہو، یا یو پریفر جنت جہاں پر آپ کی ملاقات آپ کے والد صاحب سے ہو؟ میں ایک سوال پوچھا آپ سے، سوچیے اس کے بارے میں۔ ایون مسلمان بھی کہیں گے نہیں، مجھے پتہ ہے آپ اپنے والد سے پیار کرتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہے، آئی ڈو، یو ڈو آلسو۔ تو آپ کو حوروں کا ریفرنس دے دیا ہے، ان کا لالچ دے دیا ہے، لیکن کہیں یار کین آئی گیٹ ہیون اور پیراڈائز جہاں پر میرے والد صاحب سے ملاقات ہو، میری والدہ میرے ساتھ ہو، ہم اکٹھے، میری بہن جس سے میں بڑا پیار کرتا ہوں دنیا سے چلی گئی، یا میری بچی یا میرا بچہ یا میرا بھائی میری بہن۔ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ What did Islam do? What did Islam give you? I personally believe nothing. Absolutely nothing. آپ کی عاقبت محفوظ ہے؟ Nothing. No. کسی مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ Nobody knows. قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے ان کو، اور مزے کی نہیں، افسوس کی بات ہے کہ مرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے دوسرے لوگ ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ مقصد آپ گناہوں کی معافی لیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ And other people pray for your forgiveness of sins۔ اور ہفتہ دو کرتے، مہینہ کرتے، پھر بھول جاتے، کس کے پاس ٹائم ہے اتنا؟ تو آپ کی عاقبت بھی محفوظ نہیں ہے۔
यू डोंट नो। आपकी दुनिया भी और आत्मा दोनों महफूज नहीं है। सो क्या फायदा आपको? व्हाट डिड यू गेन? प्लस आप देखिए, वो सारी आप इस्लामी तारीख को देख लीजिए। जैसा मैंने कहा, 3 खुलफा है शायद वो जो कत्ल हुए। हजरत अली कत्ल किए गए, हजरत उमर, हजरत उस्मान भी, राइट राइट राइट, आई थिंक दैट। अबू बकर शायद कत्ल नहीं हुए थे, मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट आई बिलीव 3 वर किल्ड। तो अगर आप देखें इस्लामी तारीख, तो इस्लाम की आपस की जो जंगें हैं उसमें कितने मुसलमान मरे हैं? वो ना मरते। हाँ, तबाही मौत तो एक वक्त में इंसान मर जाता है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सीकर वापस बगदाद या जहां भी भेजा था वहां ना भेजा जाता। ठीक है, मुगलों के अपने बच्चे आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को कत्ल ना करते हैं, ऐसा होता था। सारी मुगलों की तारीख एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में, मुगलों की कह लीजिए, जो इस्लामी रूलर जो इंडिया में आए, उनकी सारी तारीख आपस में साजिशों से अबारत है, उर्दू में कहते हैं। यहूदियों के साथ दुश्मनी ना होती, मैं सही कह रहा हूं, यहूदियों के साथ दुश्मनी इस्लाम आने के बाद शुरू हुई है। उससे पहले अरब ठीक रहते थे, मैंने पहले ही बताया था, हमें कोई गम नहीं था। हाँ, हमें कोई गम नहीं था गम आशिकी से पहले, ना थी दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती से पहले। इस्लाम की दोस्ती से आप सबके दुश्मन बन गए। आप कहते हैं यहूदी हमारे दुश्मन हैं, आप कहते हैं क्रिश्चियनों को दोस्त ना बनाओ, आप कहते हैं हिंदुओं को दोस्त ना बनाओ। यार किसको आप दोस्त, मतलब सबसे तो आपने दुश्मनी मोल ले ली। तो इस्लाम ने आकर आपको सबका दुश्मन बना दिया है, या सबको आपका दुश्मन बना दिया इस्लाम ने आकर। हालांकि सब आपके दोस्त हैं और थे, आज भी आपके दोस्त हैं, वरना आप मसीही मुल्कों में ना आकर महफूज अपने आप को तस्वुर करते। काश आपको समझ आ जाए यार। एक तरफ आप मसीहियों के खिलाफ बात करते हैं, वो ऐसे, फिर आप उन्हीं के मुल्कों में आकर आप रेफ्यूज लेते हैं। तो जो नहीं आते वो तो ठीक, लेकिन जो आते हैं यहां पर रहते हैं मसीहियों के, वो तो कम से कम इस्लाम से ताइब हो जाए। आप तो कम से कम इस्लाम से निकल आए, है ना, क्योंकि आप तो बेसिक जो टीचिंग है इस्लाम की, उसको उसके अगेंस्ट ऑलरेडी आप चले गए हैं। यू बिकम फ्रेंड्स विद क्रिश्चियंस एंड हिंदूज। तो ये जो कुछ बातें हैं मैंने आपको गोश गुजार की हैं, और जवाब से ज्यादा आई लीव इट फॉर यू टू थिंक। सोचने के लिए आपको कहा है कि सोचिए कि अगर इस्लाम ना होता तो क्या होता। वुड यू बी बेटर ऑफ, और यूल बी, आपकी जिंदगी पहले से अच्छी होती या बुरी होती? थिंक अबाउट दैट। कौन सी चीज है जो इस्लाम ने आपको दी है जो आपके पास ना होती अगर इस्लाम ना होता तो? बताइए। नथिंग। जैसे मैंने कहा, वहदानियत मौजूद थी, नमाजें मौजूद थी, रोजे मौजूद थे, इखलाकियात का दर्स मौजूद था। आप देख लीजिए, मूसवी शरीयत, सारी इखलाकियत, ऐसा कानून उससे पहले मौजूद नहीं था दुनिया में। पहली बार मुकम्मल कानून ऑलरेडी दिया गया है, और इस्लाम में उस जामे तरीके से कानून नहीं बताया गया, वरासत के, एक दूसरे के साथ रिश्तों के, और आपकी जिम्मेदारी एक मुआशरे में रहते हुए क्या है, और मुआशरे की जिम्मेदारी क्या है। ऑल दिस ऑलरेडी एग्जिस्टेड, पहले से मौजूद था डिटेल के साथ इन द बाइबल। जरूरत नहीं थी किसी और चीज की। दिस इज माई पॉइंट। आप देख लीजिए, अगर आप समझते हैं कि मैं गलत हूं तो मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए, कॉल मी, यू हैव माय नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, आई लव टू टॉक टू यू। तो मैं ये सवाल जो कर रहा हूं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से, उनको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं, और मजबूर नहीं, एनकरेज कर रहा हूं उनको, उनकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई कर रहा हूं कि सोचिए, अगर आप मुसलमान होते तो क्या फर्क पड़ता भाई, क्या फर्क पड़ता? वदानियत आप इस्लाम के बगैर भी कर सकते थे, आप यहूदी बन जाते, कटर नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, वदानियत भी पर भी यकीन रखते हैं, उनके सारे नबी भी आपने कहा है कि हमारे हैं, कोई मतलब घर की बात थी, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल।
کیونکہ نبی تو وہی تھے نا آپ کے، ان کے بھی وہی نبی ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں ان کے بارے میں سوچیے، جو میں نے سارا کچھ آپ کو بتایا ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ. اور سب سے بڑی بات میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ کی دوسروں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. اب آپ سب کے دشمن بنے ہوئے ہیں. مسجدوں میں جو یہ مولوی جو وہ کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، یہودی دشمن ہے، کرسچن دشمن ہے، دوست نہ سارا کو دوست نہ. ابے یار سب کیا یار، ہر چیز کو حرام کر دیا ہے. یہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ دوستی حرام، ہندوؤں کے ساتھ دوستی حرام، کرسچنوں کے ساتھ دوستی حرام. یار آپ تو آپس میں بھی نہیں بیٹھتے یار، اپنے ساتھ ہی مل جاؤ. سمجھے میری بات؟ آپ کو ایک دوسرے کا بھی مخالف کر دیا اسلام نے. آپ دیکھ لیجیے، میں کہا جنگیں دیکھ لیجیے اسلامی تاریخ میں، آپ نے اپنے ہی لوگوں کا کتنا قتل عام کیا. یعنی کہ آپ کو چین نہیں ہے. اب ہر ایک کے خلاف ہے، اپنے بھی خلاف ہے. میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ہے نا. خودی میں پتنی سگے خودی میں پالے راز زندگی، سم تھنگ علامہ اقبال کا شعر ہے. میرا نہیں نہ صحیح، اپنا تو بن. اسلام نے آپ کو اپنا بھی مخالف کر دیا ہے. کیا یار لگے ہوئے آپ. میں آئی سیریسلی تھنک گیٹ آؤٹ آف اسلام. یقین کیجیے باہر نکل آئیے. کم آؤٹ. بہت بہت ہو گیا. اٹس ٹو مچ، ٹو مچ ہیٹریڈ، ٹو مچ. وہ برا ہے، وہ برا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اس کے اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں مسلمان در بیوٹیفل ونڈرفل پیپل. لیکن اسلام ان کو کھینچ کے رکھتا ہے. دوسروں کے ساتھ ملو نا، بیٹھو نا دوسروں کے ساتھ. یار ستیہ ناش کر دیا آپ کی سوچ کا. اٹس ٹائم فار یو ٹو کم آؤٹ آف اسلام. یقین کیجیے. کم. دوسروں کو گلے لگائیے، ہمیں مجھے گلے لگائیے. آئی لو ٹو کم ان. میں تو ابھی بھی لگاتا ہوں. مسلمان کم جپھی ڈالیے دوسروں کے ساتھ، میرے ساتھ جپھی ڈالیے. نہیں سمجھے آپ کو میری بات؟ ہندوؤں سے جپھی ڈالیے، یہودیوں کو جپھی لگائیے. یار بڑی مزے، زندگی بہت اچھی ہے، بیوٹیفل. دوست ہیں، سب دوست ہیں، چاروں طرف نکاح دوڑائیے، ہے نا. سفر ہے شرط، مسافر نواز بتیرے. سفر ہے شرط، مسافر نواز بتیرے. ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. بہت سے شجر ہیں رستے میں. کڑی دھوپ نہیں ہے، اتنے حالات خراب نہیں ہے، لوگ اتنے برے نہیں ہیں، ہندو برے نہیں ہیں، کرسچن برے نہیں ہیں، یہودی اتنے برے نہیں ہیں یار. اور آپ بھی اتنے برے نہیں ہیں. وی آل آر دا سیم. کم آؤٹ آف اسلام. یقین کیجیے دنیا آپ کو نئی نظر آئے گی، خوبصورت نظر آئے گی، اچھی نظر آئے گی، ہے نا. آپ جسٹ ڈو دیٹ فار می پلیز. کتنی جپیاں ہیں جو آپ کی منتظر ہیں، جو آپ کے دل میں، ہم تو ڈالتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے جپیاں جو ابھی تک آپ نے نہیں ڈالی. نہ اپنوں کو ڈالی ہے نہ دوسروں کو. یقین کیجیے. اس دن میں ایک پڑھ رہا تھا، آپ کو پتا ہے امام خمینی جنہوں نے ایران کی یہ بنیاد ڈالی تھی اس کی یو نو ہی نیور اسمائلڈ ان ہز لائف. کبھی مسکرائے نہیں وہ. کین یو بلیو دیٹ؟ وٹ کائنڈ آف لائف از، کیسی زندگی ہے یار. کوئی شخص مسکرائے نہیں زندگی میں، ہے نا. آپ سے بھی مسکراہٹ چھین لی یار انہوں نے، ہے نا. ان مولویوں نے آپ سے بھی مسکراہٹ چھین لی یار. آپ کو بھی آپ کی زندگی خراب کر دی ہے انہوں نے. یقین کیجیے. they have messed up your life. just come جب بھی ڈالی آ جائے. بلیو می. چائے پیتے، جب بھی ڈالتے، اسلام سے نکل آئیے. خدا آپ کو جو میں نے بات کہی اس پر سوچنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے. وی لو یو. گاڈ لوز یو. وقت ہے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. لیو اسلام، کم آؤٹ. یو ول بی ویری ہیپی. میں یقین بتاتا ہوں، یو ول بی ویری ہیپی پرسن. خدا آپ کو برکت دے، آپ کے بچوں کو برکت دے، تمام سننے والوں کو برکت دے. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو. گاڈ بلیس یو.